سے نہ کھایا کرو. اور دوسرا حکم یہ دیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو. پہلے ناحق طریقے سے مال کھانے سے منع کیا اور پھر ناحق قتل کرنے سے منع کیا. تو مالی حق سے بھی ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا اور کسی کی جان میں ظلم زیادتی کرنے سے بھی منع کیا. تو اس میں یہ مناسبت ہو سکتی ہے کہ یہ جو مالی معاملات ہیں نا، جب اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا آدمی، ناحق مال حاصل کرنے کے چکروں میں رہتا ہے، تو پھر اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ قتل تک بھی نوبت آ سکتی ہے. ہوتا ہے ایسے مال کے حاصل کرنے کے لیے لوگ، اب تو خون بھی سفید ہو گئے، رشتہ دار اولاد بعض دفعہ اپنے باپ کو قتل کر دیتی. اب یہ حالات ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ. تو ایک تو یہ بات اس میں شامل ہے کہ اپنا بھی جو تمہارے پاس مال ہے نا، وہ بھی ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو. مال اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو جائز مقامات میں خرچ کرو. گناہ کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں خرچ ضائع نہ کرو. اس کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ نہ کرو. یہ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، جس رب نے مال دیا اسی کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، ناراضگی والے کاموں میں خرچ کیا جائے. ایک تو یہ بات بھی اس میں شامل ہے، اپنا مال ناحق خرچ نہ کرو. لا تأکلوا، لفظ تو یہ ہے لا تأکلوا، نہ کھاؤ، لیکن یہ محاورے کے طور پر ہے اور مراد اس سے کوئی بھی طریقہ ہو استعمال کا. کھانا صرف ضروری نہیں ہے کہ کھانے کا ہی حکم ہو، بلکہ کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ ممانعت اس میں عجیب شامل. تو ایک تو یہ ہو گیا اپنا مال ناحق طریقے سے نہ استعمال کرو، اور دوسرے مسلمانوں کا مال ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی کوئی بھی ناجائز طریقہ جو بھی ممکن ہو کسی سے مال لینے کا، تو اس سے ممانعت کی جا رہی ہے. لا تأکلوا، نہ کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم، آپس کے مال، ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، استعمال نہ کرو. تو اس میں جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں، چوری کر کے لیتا ہے، دھوکہ دے کے لیتا ہے، غصب کر کے چھین کے لیتا ہے، رشوت سے لیتا ہے، جوئے کے ذریعے سے لیتا ہے، جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں. اور پھر فرمایا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ہاں، جائز صورت کون سی ہے مال لینے کی، دوسروں کا مال لینے کی جائز صورت؟ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور خرید و فروخت بھی باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے، تو یہ جائز ہے تمہارے لیے. کسی سے کوئی مال آپ نے خریدا ہے باہمی رضامندی سے، تو بیع و شراء، خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں. اگر زبردستی کسی سے لی، چاہے عنوان خرید و فروخت کا ہو، لیکن اگر دونوں فریق راضی نہیں تو یہ مال بھی تمہارے لیے حلال نہیں. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باہمی رضامندی ہونا ضروری ہے. اور پھر باہمی رضامندی بھی وہ ہو جو شریعت کے ہاں معتبر ہو. بعض دفعہ ظاہری طور پر رضامندی ہوتی ہے لیکن وہ حقیقی رضامندی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی چیز کی قلت ہوگی بازار میں، عام مل نہیں رہی، اور ایک آدمی نے کافی سارا وہ مال جمع کر کے رکھ لیا اپنے پاس اور بیچ رہا ہے مہنگے داموں.
لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، اس سے خرید رہے ہیں، اب بظاہر یہ ہے کہ رضامندی سے وہ اس سے خرید رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اور اس سے وہ چیز خرید رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو رضامندی ہے دونوں کی، لیکن یہ حقیقی رضامندی نہیں، اس لیے کہ یہ ان کو مجبور کر کے ان سے پیسے لے رہا ہے، عام مارکیٹ سے زیادہ مہنگے داموں ان کو فروخت کر رہا ہے، تو ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ اگرچہ ظاہری طور پر رضامندی ہے لیکن حقیقی رضامندی نہیں ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اب کسی دوسرے سے مال لینا یہ تجارت کے علاوہ بھی ممکن ہوتا ہے، جائز مال، مثلا کسی نے آپ کو تحفے میں کوئی چیز دے دی، یا وراثت میں کوئی چیز کسی کو مل گئی، یا عاریتاً کسی نے استعمال کے لیے کوئی چیز دے دی، یہ بھی حلال صورتیں ہیں، جائز صورتیں ہیں۔ لیکن قرآن نے یہاں تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ یہ چونکہ کثیر الوقوع ہے، بہت زیادہ یہ صورت پیش آتی ہے اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ یہ انسان کی کمائی کرنے کا ایک بہترین ایک عمل ہے تجارت، بشرطے کہ جائز طریقے سے ہو، شریعت کی رہنمائی میں ہو۔ تو یہ تجارت کے ذریعے سے جو مال کمایا جاتا ہے، حدیث میں اس کو اطیب الکسب، کہ کمائی میں سے بہترین کمائی، پاکیزہ ترین کمائی اس کو فرمایا گیا ہے، بشرطے کہ شریعت کی رہنمائی کے اندر اور شریعت کی ہدایات کے مطابق۔ اور وہ فجر کے بعد جو کئی دن سے اسی سلسلے میں کوئی حدیثیں میں سنا رہا ہوں، اس میں یہ آپ سن چکے ہیں کہ سچا امانت دار تاجر وہ انبیاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے، امانت داری کا لحاظ کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی پر مبنی اس کی تجارت ہے۔ تو یہ فضائل ہیں بہت زیادہ، حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہترین کمائی، پاکیزہ ترین کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، ایک تو یہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتا ہے، اور دوسری فرمایا کہ بے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق دیانتداری اور نیکی پر مبنی ہو، خرید و فروخت، تجارت، فرمایا کہ یہ کمائی بھی جو تجارت سے حاصل ہو رہی ہے یہ بھی اطیب الکسب، بہترین اور پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں اگر تجارت ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، باہمی رضامندی سے کر رہے ہو، تو وہ مال جو لے رہے ہو شریعت کی یعنی ہدایات کی روشنی میں، وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اب اس میں اصولی طور پر قرآن نے یہ مختصر الفاظ بیان فرما دیے ہیں، جی بالباطل، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں رضامندی سے تجارت ہو تو ٹھیک۔ قرآن نے تو یہ جامع انداز میں اصولی سی بات فرما دی ہے۔ باقی وہ کون کون سی صورتیں ہیں ناحق مال، دوسرے کا مال ناحق طریقے سے لینے کی، اور حق طریقے سے، جائز طریقے سے مال لینے کی کون سی صورتیں، وہ احادیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ تو وہ احادیث بھی قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح ہے، تفسیر ہے، اس لیے جب تک وہ احادیث سامنے نہ ہو تو ظاہر ہے کہ قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو انشاءاللہ کل کچھ صورتیں میں عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز خرید و فروخت کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، یہ فقہ کے مسائل ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں، تو کئی دن بلکہ کئی مہینے یہ مسائل چلتے ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ شریعت کے کتنے احکام ان معاملات کے بارے میں ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، جاتے ہیں بس سودا لے کے آگے۔ تو کبھی کسی کو کوئی فکر ہوئی ہے کہ میں نے یہ جائز کام کیا ہے یا ناجائز کیا ہے؟ نہ بیچنے والے کو کوئی فکر ہے، نہ خریدنے والے کو کوئی فکر ہے۔ تو کرائے پر کوئی چیز دے رہا ہے، کرائے پر کوئی چیز لے رہا ہے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی شریعت کا، اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ہوگا۔ ہاں جی، حالانکہ شریعت کے بہت سارے احکام ہیں، اس میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بھی فکر مند آدمی کو رہنا چاہیے کہ ناجائز اور حرام مال نہ آ جائے میری طرف،
اور حرام مال جب آئے گا تو اس کا اثر عبادات پر بھی پڑے گا، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کل کچھ تفصیل سے کچھ صورتیں انشاءاللہ اصولی طور پر عرض کروں گا، آج وہ کی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو آگے دوسرا حکم یہ بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو اس کے اندر خودکشی بھی، حرام جو خودکشی ہے جس سے منع کیا گیا ہے وہ اس میں آ گئی کہ اپنے آپ کو اس میں آدمی قتل کر دیتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ لوگ دنیاوی مصیبتوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا بنے گا، آگے کا جو عذاب ہے اس جرم پر، اس گناہ پر، وہ بہت شدید ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خودکشی کی کچھ صورتیں بیان کی حدیث میں، فرمایا کہ کوئی پہاڑ سے کسی نے اپنے آپ کو گرا کے مار لیا تو جہنم میں اسی طرح سے اس کو عذاب ہوگا، کبھی اوپر چڑھے گا کبھی نیچے گرے گا، یوں ہی مسلسل اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ کسی نے زہر پی کے، تو زہریلی چیز کھا کے اپنے آپ کو مار لیا، فرمایا کہ جہنم کے اندر اسی طرح سے زہریلی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، بار بار وہ اس کو اپنے منہ میں پیٹ میں ڈالے گا اور یہ عذاب اس کو مسلسل ہوتا رہے گا۔ کسی نے کوئی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو چھری وغیرہ مار لی یا گولی مار لی، فرمایا کہ اسی طرح جہنم میں بھی اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی وہ چیز ہوگی اور اپنے پیٹ میں، اپنے جسم میں وہ مسلسل مارتا رہے گا اور اس طرح سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ دنیاوی مصیبتوں سے تنگ آ کے بے صبری کا مظاہرہ کر کے جو اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے کا جو عذاب ہے وہ دنیا کی مصیبتوں سے بہت زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو یہ اس میں مفہوم ہے، اس کا مفہوم لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، اس لیے کہ یہ جان تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ انسان کی ملکیت نہیں ہے جو ہمارے پاس جان ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ جیسے چاہے اس کو ہم ضائع کر دیں۔ اس کی حفاظت کا حکم ہے، اس امانت کی حفاظت کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ تو ولا تقتلوا انفسکم، ایک تو یہ داخل، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے کو ناحق طریقے سے قتل کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ جو مسلمان ہیں، حدیث میں فرمایا، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تو جو دوسرے کو قتل کر رہا ہے ناحق، تو گویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ قصاص دینا پڑے گا اگر شرعی قانون نافذ ہو، اس کو مارا ہے تو اس کے نتیجے میں خود اس کو بھی مارا جائے گا، اور اگر دنیا میں قابو نہ آیا حکومت کے یا قانون کے قابو میں نہ آیا، قصاص میں قتل نہ بھی کیا گیا، تو آخرت میں تو بچ نہیں سکے گا، وہاں تو بالآخر یہ سزا اس کو مل کے رہے گی، اس کی سزا بھگتے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ جتنے احکام تمہیں سنائے جا رہے ہیں یہ اس کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ وہ مہربان ہے تو تمہاری رہنمائی فرما رہا ہے نا، تمہیں یہ احکام سنا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس لیے ان احکام کی قدر کرو اور ان پر عمل کرو، تو فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے۔ تو ان پر عمل کرو گے تو تم کوئی اللہ پر احسان نہیں کرو گے، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور سادہ ترجمہ اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، اموال یہ مال کی جمع ہے، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، نہ کھاؤ میں نے بتا دیا، اس سے مراد استعمال نہ کرو، کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو، نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو، بینکم، آپس کے درمیان، بالباطل، ناحق طریقے سے، باطل میں ساری ناجائز صورتیں آ جائیں گی، ہاں، الا ان تکونا،
مگر یہ کہ وہ ہو تجارت، یعنی جس طریقے سے آپ مال لے رہے ہیں دوسری سے، تجارت کا طریقہ ہے عن ترازم منکم، آپس کی رضامندی سے. عن کا معنی یہاں ہوگا سے، ترازن رضامندی، رضا سے یہ لفظ، ترازن باہمی رضامندی، منکم تمہاری طرف سے، یعنی آپس کی تمہاری رضامندی سے اگر تجارت ہو تو پھر جائز ہے. اور میں نے عرض کیا ایک جملہ میں نے بولا تھا شروع میں، اور وہ جملہ بڑا جامع جملہ ہے، انشاءاللہ کل اس کی کچھ صورتیں آئیں گی، تشریح ہوگی. رضامندی بھی وہ جو اللہ کے ہاں معتبر ہو. اب ایک آدمی سود لے رہا ہے اور رضامندی سے وہ دے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ رضامندی شریعت کے ہاں معتبر ہے، جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے چاہے جتنا بھی کوئی راضی ہو کے اس کو لے. جی ایک آدمی رشوت دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے جی کام اپنا نکلوانے کے لیے، تو چاہے بظاہر یہ راضی ہے لیکن یہ رضامندی معتبر نہیں ہے. تو جس کام سے شریعت نے منع کر دیا چاہے اس پر جتنا بھی راضی اور خوش ہو کے اس کو کرے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو. انفس نفس کی جمع ہے، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم رحیمہ، کان کا معنی ہے، بکم تم پر، رحیمن بڑا مہربان، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب کو حرام رزق سے محفوظ فرما لیجیے، رزق حلال برکت والا نصیب فرمائیے، وسعت والا خوشحالی والا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے مال میں، رزق میں، صحت میں، علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.